أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 سے میں نے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان خالقیت بیان فرما رہے ہیں اور اپنی شان محمودیت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر انہی مشرکین اور کافروں سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی شان خالقیت کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن پھر عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، غیر اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ قل الحمدللہ، آپ اس جواب پر کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ یہ کافر اور مشرک بھی اللہ کی شان خالقیت مانتے ہیں، اللہ ہی تعریفوں کے قابل ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثریت جانتے نہیں، جاہل ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، وہی عبادت کا حقدار ہوتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو خالق ہوتا ہے عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے، لیکن یہ عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں اور دوسروں کی مان کر چلتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، ان کی عبادت کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت کرے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ ساری کائنات مل کر اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، ایک چیز بھی اللہ کی نافرمان نہ ہو، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی شان میں ہی عالی ہے، اور اگر ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے اور ایک بھی فرمانبردار نہ ہو، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ ان کی عبادت سے، ان کے سجدوں سے، ان کی نمازوں سے بے نیاز ہے۔ الحمید، وہ تو ہے ہی صفات والا، وہ ہے ہی صفات کمالیہ والا، وہ تو ہے ہی لائق حمد، اسی کی تعریف ہو رہی ہے دنیا جہاں میں ہر جگہ پر۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر جو بھی درخت ہیں زمین کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے بنا لیے جائیں، وہ سارے کے سارے قلم بنا لیے جائیں، والبحر، اور سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے، روشنائی بنا لیا جائے تاکہ اس سے لکھا جا سکے۔ یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور اس کے بعد 7 اتنے اور سمندر بھی اس کے اندر شامل کر لیے جائیں، ان کو بھی روشنائی بنا لیا جائے، اور پھر ان قلموں کے ذریعے، سیاہی کے ذریعے اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ کلمیں گھس جائیں گی، اور یہ روشنائی، یہ سمندر جس کے اندر 7 اور سمندر بھی شامل کر لیے گئے۔ مفسرین کرام لکھتے کہ یہ 7 تحدید کے لیے نہیں ہیں، جتنے بھی سمندر اس کے اندر شامل کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ پانی، یہ سمندر، یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی صفات کمالیہ ہے۔ اللہ کی صفات کمالیہ لکھے جائے، اللہ کی صفات کمالیہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی مقدورات، اللہ کی معلومات وہ غیر متناہی ہیں، اور سمندر تو پھر بھی متناہی ہے، اتنے 7 اور ہو جائیں تب بھی متناہی ہیں۔ درخت اگرچہ کروڑوں اربوں ہوں گے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی متناہی ہیں۔ متناہی غیر متناہی کے مقابلے میں
ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ غیر متناہی کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے، اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اور جتنے سمندر ہیں سب کچھ ملا لیا جائے، جتنے قلم ہیں، درخت ہیں، یہ سب متناہی ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی معلومات اور مقدورات بھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی صفات کمالیہ بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اقتدار والے ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔